نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو سماعت کرنے والے اور دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا ایک موضوع اصلاحی موضوع ہے۔ لوگ مختلف طریقوں سے سوتے ہیں، سنت کے مطابق کچھ لوگ سوتے ہیں اور کچھ سنت کے خلاف سوتے ہیں۔ وہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے سوتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے سوتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ طریقہ اللہ کو ناپسند ہے یا یہ طریقہ جو ہے وہ جہنمیوں کا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ اس طریقے کو چینج کر لیں گے۔ تو بہرحال اگر انہیں علم نہیں ہے تو پھر تو اللہ کا اعلان ہے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، کہ ایک کام کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم کرتے رہے، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا جب تمہیں علم ہو گیا، تمہیں پتہ چل گیا، تو اب اس کے بعد پھر تمہیں اس طرح جو ہے وہ اگر کرو گے تو پھر دل کا ارادہ بیچ میں شامل حال ہوگا تو پھر گناہ ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں، سونے کے جو ہے وہ 3 طریقے ممکن ہیں۔ ان میں کون سا غلط ہے کون سا صحیح وہ ہم وضاحت کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ دائیں کروٹ پہ ہاتھ رکھ کے سو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بائیں کروٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے سو جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بالکل سیدھا سو جائے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اوندا الٹا جو ہے وہ سو جائے۔ کل 4 طریقے سونے کے ہمارے عرف میں مشاہدہ میں آ رہے ہیں۔ دائیں طرف کروٹ کے بال سونا، نمبر 2 بائیں طرف کروٹ کے بال سونا، نمبر 3 سیدھا چھت کے بال سونا، جیسے مریض جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہسپتال میں بیڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور چوتھا اوندا سونا۔ تو ذہن میں رکھیں، جو دائیں کروٹ کے بل سونا ہے اور ہاتھ یوں رکھ کے سونا ہے، یہ سنت طریقہ ہے اور اس کے بے شمار فوائد۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سونے سے بندے کو خوفناک اور برے اور غلیظ خواب نہیں آتے، اور دوسرا یہ کہ اس طریقے کی جو عادت ڈالنے والا بندہ ہے اسے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہارٹ اٹیک وغیرہ کی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طریقے کے ساتھ سونے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت زندہ ہوتی ہے، اور من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی میرا طریقہ مٹ رہا ہوگا اور میرے امتی اس کو زندہ کرے گا، اللہ اسے ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کے کثیر فوائد ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر سونا، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو کام خلاف سنت ہے اس کے نقصانات بھی ظاہر ہوں گے۔ خلاف سنت کا ایک نقصان کیا ہے کہ بائیں جانب دل ہوتا ہے، جب بندہ دائیں جانب سوتا ہے تو دل صحیح اعتدال پر رہتا ہے، جب بائیں جانب ہوتا ہے اس کے اوپر برڈن اور بوجھ بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک کے جیسی جو ہے وہ خطرناک بیماریوں کے مطلب ہے کہ جنم کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو اس طریقے سے نہ سویا جائے، اور پھر اس طریقے سے غفلت بھی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ سیدھا سویا جائے۔ سیدھا جب بندہ سوتا ہے تو اس سے بھی مطلب معدے کے اندر اعضائے رئیسہ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کو ویسے بلا وجہ طرح طرح کے جو ہیں وہ خواب آتے رہتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ چوتھا طریقہ جو ہمارے عرف میں چل رہا ہے اور غلط طریقہ ہے، اور لا علمی کی وجہ سے انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کے متعلق حضور کے 2 فرمان بھی سنائیں گے اور اصلاح بھی ہوگی۔ وہ ہے اوندے پیٹ کے بال سونا، اوندا۔ یہ جو طریقہ ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ھذہ دجعۃ لا یحبھہ اللہ، یہ وہ طریقہ ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ھذہ دجعۃ اہل النار، کہ یہ طریقہ جو ہے سونے کا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے، وہ جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا اوندا، تو میرے پاس سے
ایک گزرنے والا شخص گزرا، اس نے مجھے جو ہے وہ ہٹ ماری، مجھے ٹھونگ لگائی، تو میں نے یکدم دیکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ابو ذر، اے جندب بن جنادہ، یہ طریقہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب یہ طریقہ خلاف سنت ہو گیا، اللہ کا مبغوض ہو گیا، جہنمیوں کا ہو گیا، حضور کی سنت کے خلاف ہو گیا، تو لہٰذا اس کے نقصانات کئی ہیں۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہے کہ جو ایک بندے کی لہریں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی ایک ترتیب جو ہوتی ہے، اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے جسم کو۔ جب بندہ اوندا سوتا ہے تو وہ ترتیب رخ بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بندے کے ایک جسمانی طور پر کیا ہے نقصان ہوتا ہے۔ اعضائے رئیسہ جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے پھر وہ اعضائے رئیسہ بھی جو ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ الٹا سونے والا بندہ، اس کی سوچ بھی الٹی ہو جاتی ہے، اس کا دل و دماغ ہر ایک بندے سے الگ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس برے طریقے سے بچنا چاہیے، بالخصوص رات کو سوتے وقت یا دن کو کھانا کھا کر قیلولہ کے وقت اس چیز کا خاص جو ہے خیال رکھا جائے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو ہر لمحہ قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔